جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار. بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، جس کے بعد آج ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، جس میں علم نفسیات اور تعلیم میں تعلق کو واضح کیا جائے گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے. وہ اپنی وراثتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، ایک بچے نے جب وہ زمین پر آتا ہے، اللہ پاک اس کو پیدا فرماتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی وراثت سے کچھ سیکھتا ہے، یعنی کہ اپنے ماحول سے، گھر سے اور معاشرے سے وہ متاثر ہوتا ہے. وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے، جو اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہوتا ہے. مدرسے میں افراد مختلف گھرانوں اور مختلف ماحول سے تعلق کی بنا پر مختلف شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں. ان کی ذہنی سطح، ذاتی رویہ و کردار، رجحانات، جذباتی اور معاشرتی مسائل میں بھی مختلف ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں مدرسے کے نظم و ضبط، تدریسی مشکلات، تنظیم، جماعت، انفرادی اختلافات کے مسائل اور ان مسائل سے عہدہ برآمد ہونے میں تعلیمی نفسیات بہت مفید ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ ان مشکلات سے کس طرح باہر نکلا جائے، جماعت کے ساتھ کس طرح چلا جائے، انفرادی یعنی کہ اکیلے اور اجتماعی کس طریقے سے کاوش کی جائے، تو یہ نفسیات ہی کی مدد سے آپ پورا کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں بچوں کہ تعلیم کا ایک مقصد فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے. نفسیات کے ذریعے ہمیں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. اس طرح ہم یعنی کہ ایک آبزرو فلسفہ بولتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام علم نفسیات سے تعلق رکھتا ہے. علم نفسیات کی مدد سے استاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ عمل تدریس میں کسی خاص مقصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کن نفسیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ ایک کمرہ جماعت میں منفرد شخصیتوں پر مشتمل گروہ ہوتا ہے. اسی طرح مختلف شخصیتوں کے حامل افراد کو ایک ہی کمرہ جماعت میں مؤثر تعلیم کیسے دی جائے، یہ تمام علم نفسیات ہی مدد دیتا ہے اس میں. تو کیا ہے جی اس کے اہم نکات کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو. تعلیمی نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یعنی کہ نفسیات کے بغیر علم ادھورا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کہاں یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بیسیکلی علم نفسیات میں ہی آتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کا اصل نصب العین انسان کی ایسی ہمہ پہلو نشوونما ہے جس میں جسمانی، ذہنی، جذباتی صلاحیتیں شامل ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں جس کی مدد سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بالآخر رضائے الہی کے تابع کر دے. یعنی کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ بیٹا پڑھ لکھ کر بھی اگر آپ کو شعور نہیں ہے تو بڑوں کی باتیں ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل کون ہیں، وہ وہی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں بچوں کے تعلیمی نفسیات کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری یعنی کہ آپ کہہ لو فطری جبلتوں اور صلاحیتوں، یہاں پر صلاحیتیں ہی کر لے کے بارے میں جاننا ضروری ہے. فطرت انسان کا جبلی تقاضا ہے، یعنی کہ فطرت انسان کا تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین قرار دے اور صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کے قربت الہی حاصل کرے. یعنی کہ یہ علم نفسیات ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس کو یوٹیلائز کرے اور اینڈ میں یعنی کہ وہ یہ تمام تر رضا الہی کے عین مطابق ہو. ٹھیک ہو گیا بچے؟ پیدا کرنے کی کوشش کر کے محبت الہی حاصل کرے. نفسیات اس فطری اور جبلی تقاضوں کو سمجھنے میں استاد کی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، کس طریقے سے وہ بچوں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزیں ہمیں علم نفسیات بتاتا ہے آپ کو. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں بچوں. ہر انسان فطرتاً
آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے عمل تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اس پر کسی قسم کی بے جا پابندی عائد کرنا درست نہیں۔ علم نفسیات بچوں کے لیے موضوع ہم نصابی سرگرمیوں کے تعین میں مدد کرتا ہے۔ وائی بوائز فیل ان کالج بچوں ایک سمری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کیوں کر فیل ہونے کے خدشے ہیں یا خدشات ہیں۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ کو یا بچے کو مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے لے کر چلنا چاہتا ہے، تو یہ علم نفسیات ہی آپ کو بتاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ بچوں افراد میں خصوصاً زیر تعلیم بچوں کی استعداد اور میلان طبع یعنی کہ میل جول کے اختلافات کو تسلیم کر کے نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس میں ضروری علمی مواد، ذہنی اور لسانی صلاحیتوں یعنی کہ حس بولتے ہیں چاہنے کی کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات، ہر چیز میں علم نفسیات آ جاتا ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت، حاصل کرنے کی صلاحیت، یہ تمام تر علم نفسیات سے بلانگ کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، یعنی کہ خلیفہ بنا کر انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، کہا ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی اور عطات الہی ہے۔ جب تک انسانی نفسیات کا مطالبہ ہدایت الہی کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا، حقیقت اصلیہ تک رسائی یعنی کہ اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں عمل تعلیم کا ایک اہم جزو تعلم یا آموزش، ٹھیک ہے۔ تعلم کیا ہے؟ ایک معلم ہے، ایک متعلم ہے، ایک تعلم علم کو بولتے ہیں۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشوونما اور عمل تعلیم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عمل تعلیم کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں، کیا کیا ہیں؟ بچے کی نشوونما کے مراحل، عمر کے مختلف مدارج میں یعنی کہ درجے ہوتے ہیں نا، سٹیجز میں بچے کے رویے، بچوں کی دلچسپیاں، رجحانات اور ضروریات، کیا وہ چاہتا ہے، کیا دلچسپی ہے اس کی اور اس کی ضروریات زندگی کیا ہے۔ اگر بچوں کی مختلف جائز انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیم عمل اور نظام تعلیم غیر متوازن اور ناکام ثابت ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کی اکیلے کی خواہشات اور اجتماعی خواہشات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں، یعنی کہ وہ تمام نفس جو انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ علم نفسیات تعلیم و تربیت کے عمل میں نفس امارہ یعنی نفسانی اغراض، خواہشات کی پرستش سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبہ کرنا یعنی کہ اس کے پیچھے جانا کا عمل جاری رہتا ہے، اور بالآخر انسان نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقوی کے مقام کو آتا ہے۔ بچوں یہ آپ کا چھوٹا سا ٹاپک ہے، میں آپ پر زیادہ برڈن نہیں ڈالتا کیونکہ ہمارا ٹاپک، ہمارا سلیبس ماشاءاللہ کافی آگے تک جا چکا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے جس طریقے سے ہم چل رہے تھے پہلے اسی طریقے سے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات کریں گے اور زوم میٹنگ میں بھی ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویسے ہی لکھیے گا، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔